صرف ایک بندے نے اس سٹی کو اس سٹی میں چینج کر دیا. لٹرلی صرف ایک بندے نے دبئی کو یہاں سے اٹھا کر یہاں پر رکھ دیا, اور وہ صرف ایک بندہ تھا. کیا آپ لوگوں نے کبھی غور کیا کہ دبئی پہلے مچھوارے تھے؟ دبئی کے لوگ پہلے مچھوارے تھے, ناؤ ورلڈ پر رول کر رہی ہے. ورلڈ ٹورسٹ اٹریکشن بن چکے ہیں دبئی. کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا کہ یہ کس طرح ہو چکا ہے؟ دبئی کس طرح اپنے ٹورسٹ, اپنے پورے ورلڈ کے ٹورسٹ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے. صرف دبئی آئل پر ڈیپینڈ نہیں کرتی. آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے صرف ایک شخص نے اس جگہ میں تبدیل کر دیا؟ آئیے آج کے اس ویڈیو کو دبئی کی کیس اسٹڈی اینڈ دبئی کی پچھلے جتنے بھی میں نے دبئی کو ایک مچھوارے سے, ایک فشرز کی جگہ سے لے کر ایک ورلڈ ٹورسٹ اٹریکشن بنا دیا گیا صرف ایک بندہ. وہ Mohammed, what are you building here? I am building a house here in this very nice spot, very high. You can watch the whole Dubai from here. Other buildings will come and join it, you see. ویلکم بیک کچھ دیر دوستو. آپ لوگوں نے جتنے بھی میرے ویڈیو دیکھے ہیں وہ پاکستان فائر لائٹ تھے, لیکن آج اس ویڈیو میں ہم دبئی کے بارے میں بات کریں گے. ورلڈ ٹورسٹ اٹریکشن, پوری دنیا میں سب سے جو زیادہ ٹورسٹ جاتے ہیں وہ ہے دبئی. ہم بہت تاریخ پیچھے نہیں جائیں گے, ہم صرف 1960 سے شروع کریں گے. شروعات کرتے جب 1966 میں جب دبئی کا رولر تھا مختوم بن راشد المختوم. 1966 میں دبئی میں پہلی مرتبہ آئل ڈسکور ہو گیا. دبئی کے رولرز بہت خوش تھے جب دبئی میں آئل ڈسکور ہو گیا, تو یہ دبئی کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس سے پہلے دبئی کیا کرتا تھا, آئیے اس پر نظر دوڑاتے. Before the discovery of oil, دبئی ایک فشر تھے, ایک مچھوارے تھے. وہ لوگ وہ سمندر کے کنارے رہتے تھے, وہ پر مچھلی پکڑ کر اپنی زندگی گزارتے تھے, گزر بسر کرتے تھے. Before the oil discovered, وہ مچھلیاں پکڑ کر اس کو بیچتے تھے اور اس پر اپنے گزارا کر. ایک دن 1966 آئل ڈسکورڈ ہو گیا دبئی میں, تو دبئی کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو گیا. وہ شہر جو مچھلیاں پکڑ کر گزارا کرتی تھی, وہ اس کی جو فیوچر ہے وہ بہت گہری ہے, بہت بڑی ہے. ان لوگوں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم یہ کیسے کریں گے, ہم دبئی کو کس طرح ورلڈ اٹریکشن میں بنائیں گے, ٹورسٹ اٹریکشن بنائیں گے. یہ لوگ اس کی وہم و گمان میں بھی نہیں تھے کہ آنے والے نسلوں میں, آنے والے سال میں دبئی ایک ورلڈ ٹورسٹ اٹریکشن بن جائے گی. جب دبئی میں آئل ڈسکور ہو گیا تو 22 سپٹمبر 1969 فرسٹ شپنگ آف دبئی, جس نے دنیا کو آئل دیا, اس نے دنیا کو آئل سپلائی کرنا شروع کر دیا 1969 میں. میں نے ویڈیو کی شروعات میں بھی آپ لوگ سے بتایا کہ صرف ایک بندے نے اس مچھواری والی جگہ کو کس طرح ورلڈ اٹریکشن میں تبدیل کر دیا گیا. جب 1969 میں دبئی میں آئل ڈسکور ہو گیا تو دبئی 1990 تک دبئی 4,10,000 بیرل آئل اور ریسورس سے دبئی صرف ایک دن میں وہ نکالتی تھی. اتنی بڑی آئل ڈسکور تھی. جب مختوم بن راشد المختوم کی انتقال ہو گیا 2006 میں, تو اس کی جگہ سنبھالی محمد بن راشد المختوم, اور اس شخص نے 2006 تک دبئی کچھ بھی نہیں تھی. جب نیو رولر آ گیا مختوم بن راشد المختوم, تو اس نے دبئی کو ایک اسٹریٹ وے دکھایا کہ کس طرح زندگی گزارنا ہے. جتنے بھی یہ لوگ آئل ایکسپورٹ کرتے تھے, جتنے بھی اس سے منافع کرتے تھے, یہ لوگ انویسٹمنٹ کرتے تھے انفراسٹرکچر پر. ان 2006 دبئی نے ایک میگا پروجیکٹ بنایا جس کا نام تھا برج خلیفہ, ورلڈ کا ٹالسٹ بلڈنگ ان ہسٹری.
ورلڈ ٹالسٹ بلڈنگ ان ایزی جو کہ 600 فیٹ جتنا لمبا ہے. میں تو نہیں گیا لیکن ہم نے دیکھا. جب محمد بن راشد المختوم رولر بن گیا تو اس نے یہ سوچا کہ ہم اس آئل پر زیادہ تر انحصار ڈیپینڈ نہیں کر سکتے, ہمیں کچھ اور سوچنا پڑے گا, کیونکہ آئل تو قدرت کا ایک کرشمہ, ایک خزانہ ہے, وہ ہر وقت ختم ہو سکتا ہے. تو اس نے مائنڈ استعمال کر کے اس نے سوچا کہ ہم اس کو زیادہ دیر تک اس پر ڈیپینڈ انحصار نہیں کر سکتے. اور ہاں, وہ لوگ آئل سے اچھا موٹا پیسہ کما بھی رہے تھے, بٹ اس کی سوچ یہ تھی کہ آنے والی زندگی میں, آنے والی سالوں میں ہم کیا کریں گے اگر آئل ختم ہو گیا. تو اس نے آئل پر زیادہ انحصار کرنے کی وجہ اس نے ایک سوچا, ماسٹر مائنڈ پلان بنایا کہ ہم ورلڈ اٹریکشن بنائیں گے. اس نے یہ سوچا کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ بنائیں گے. اس وقت تک پیٹرونس ٹاور, ٹوئنس ٹاور جو کہ ملیشیا میں ہے, کہ آپ لوگ دیکھ سکتے, وہ ورلڈ کا ٹالسٹ بلڈنگ تھا. جب دبئی نے یہ سوچا کہ ہم ورلڈ کا ٹالسٹ بلڈنگ بنائیں گے تو انہوں نے کام شروع کر دیا. یہ پہلے رولر کی بات کر رہا تھا. لگ بھگ 2010 میں 2006 میں دبئی پر برج خلیفہ پر کام شروع ہوا, اور 4 سال کے قریب 2010 میں اس کا کام فنش ہو گیا اور وہ پیپل کے لیے اوپن کر لیا گیا. جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ ورلڈ کا ٹالسٹ بلڈنگ بن گیا ہے, ورلڈ کا ٹالسٹ میگا پروجیکٹ ان دبئی, تو لوگ ٹورسٹ آنا شروع ہو گئے. دبئی میں ہر طرح کی فیسلٹیز آپ کو محمد بن راشد المختوم نے پرووائڈ کی اپنے لوگوں کے لیے, اپنے ٹورسٹ کے لیے, کہ وہ دبئی کو ایک مرتبہ دے کے وہ دوبارہ بار بار آ جائے. اگین اینڈ اگین اس نے یہ پروسیس بنایا کہ میں دبئی کو ایسے بناؤں گا کہ اگین اینڈ اگین لوگ آنا چاہیں گے, انویسٹ کریں گے لوگ. اور اسی طرح ہوا. دبئی میں لوگ انویسٹ کر رہے ہیں ابھی بھی. جب اس نے 2006 میں یہ پروجیکٹ بنانا شروع کرے تو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ امپاسبل ہے. وہ نقشہ بنا رہے تھے کہ کس طرح ورلڈ کا ٹالسٹ بلڈنگ ہم بنائیں گے. تو انجینئر تھا, اس کا نام میں بول رہا ہوں, آپ لوگ اسکرین پر نظر آ رہے, اس نے اس کا نقشہ بنایا اور اس پر تقریباً اتنے روپے خرچ ہوئے برج خلیفہ پر, بلین آف درہمز, جو کہ پاکستانی روپوں میں اتنے بنتے. جب اس نے اس پروجیکٹ کا سوچ لیا, اس پروجیکٹ کا ٹان لیا کہ میں یہ کروں گا, لوگ کہتے کہ یہ پاگل ہے, یہ نہیں کر سکتا, بٹ اس نے کر دکھایا. اینڈ 2010 میں جب برج خلیفہ پر کام مکمل ہو گیا, وہ ہر طرح اینگلوں سے تیار ہوا, تو پھر وہ پیپل کے لیے اوپن کر دیا گیا. اینڈ وہاں سے ٹرننگ پوائنٹ آف دبئی زیادہ دیر تک اور چلا. دبئی میں لوگ ٹورسٹ آ رہے تھے. تقریباً ایک سال میں آپ یہ رپورٹ دیکھیں, سال 2023 میں دبئی میں لگ بھگ 19.3 سمتنگ ملینز آف ٹورسٹ آ چکے, جو کہ 2022 کے بنسبت 9% زیادہ ہے. اتنے ٹورسٹ آتے ایک سال میں, اور دبئی اس سے کتنا ریونیو جنریٹ کر رہا ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھیں, $149 بلین کے سمتنگ قریب دبئی. اور اس نے یہ بھی جو ہے کہ ہم صرف ٹورسٹ پر میں انحصار ڈیپینڈ نہیں کریں گے, ہم یہاں پر انویسٹمنٹ کریں گے, باہر کے لوگوں کو بلائیں گے, اور اس نے وہ بھی کر کے دکھایا. بڑے بڑے پروجیکٹس دبئی میں شروع ہوئے, ہر کوئی جانا چاہتا ہے دبئی میں, اسپیشلی ان پاکستانیز, کہ دبئی میں ہر وہ چیز آپ کو ملے گی. جو مڈل کلاس کا طبقہ ہے وہ بھی دبئی میں کماتا ہے, بڑا بھی جاتا ہے, بزنس مین بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی جائے دبئی گھومے, اور وہاں پر انویسٹ کرے, وہاں پر کام کی اپورچونٹی ہے. ہر کوئی جانا چاہتا ہے, زیادہ تر پاکستانی انڈینز وہاں پر کام کرتے, دبئی میں پیسے کماتے, اور وہ خوش بھی ہے کہ دبئی میں جابس اپورچونٹی بہت زیادہ ہے. اگر جاب اپورچونٹیز نہیں دی تو وہ لوگ کیا کرتے تھے, جابس اپورچونٹی وہاں پر بہت زیادہ ہے دبئی میں. اگر وہاں پر جاب اپورچونٹی ہے تو لوگ زیادہ نہیں جاتے, وہاں پر جاب اپورچونٹی زیادہ, اسی لیے لوگ چوز کرتے دبئی کیوں, کیونکہ ایک تو نزدیک ہے دبئی, وہاں پر سیلری بہت اچھی طرح ملتی ہے بنسبت
سعودی عربیہ. کیونکہ سعودی عربیہ بہت ٹف جگہ ہے. اس طرح دبئی, تو بہت سارے لوگ دبئی جاتے. پھر سال 1980s ہم واپس جاتے ہیں ہسٹری میں. جب آئل ڈسکورڈ ہو گیا تو دبئی چاہتا تھا کہ ہم اپنا ایک ایئر لائن بنائے تھے, ایئر لائن بیس. وہ اس ٹائم دبئی کے پاس اپنا ایئر لائن نہیں تھا. اس پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے. اس وقت پاکستان سب سے لیڈ کر, دنیا کی سب سے اچھے ایئرپورٹ, اچھے ایئر لائن پاکستان لیڈ کر رہا تھا, PIA. جب آئل ڈسکورڈ ہو گیا, دبئی کے پاس پیسے آ گئے, تو دبئی نے یہ سوچا کہ ہم اپنا ایک ایئر لائن بنائیں گے, اپنا ذاتی ایئر لائن. تو سال 1986 میں دبئی نے اپنا ایئر لائن بنایا, جو کہ ایک پاکستان سے بورو کیا تھا, PIA, کہ ہم آپ یہ ایئر لائن ہمیں دے دو, ہم آپ کو پیسے لیز پر دیں گے. جب پاکستان PIA نے ایئر لائن دے دیا دبئی کو, تو دبئی نے کر کے دکھایا کہ ہم کچھ ہے. 1986 میں دبئی نے اپنا ایئر لائن ود دی نیم آف ایمریٹس لانچ کیا, اور وہ آج کے دور میں پورے ورلڈ پر رول کر رہی ہے وہ ایئر لائن. چاہے وہ سپورٹس میں ہو, چاہے وہ جس جگہ پر بھی ہو, ایئر لائن سب لوگ بہت زیادہ ترجیح دیتے ایمریٹس ایئر لائن, کیونکہ اس کی جو فیسلٹیز ہے ایئر لائنز کی, اس کی جو سٹاپ ہے, اس کی جو ہر چیز ہے وہ ٹاپ نوچ سے. پاکستان ایئر لائن, اس پر میں نے ایک ویڈیو نہیں پیا ہے, یہاں پر آ رہا ہوگا, آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس ویڈیو کے بعد پاکستان ایئر لائن اس وقت ایک بیگر بن چکے, بھکاری بن چکے. پاکستان ایئر لائن بیچتے ہیں گورنمنٹ, لیکن کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ گورنمنٹ بھی پریشان ہے کہ یار کیا کرے اس ایئر لائن کی, کیونکہ یہ پاکستان نے خود ہی تباہ کر دیا اس ایئر لائن کو. پاکستان ایئر لائن جتنے روپے پر بیچتی ہے گورنمنٹ, اس سے یہ روپے دبئی کے ایئر لائن صرف ایک دن میں کما لیتی ہے. وہ تقریباً پاکستان ایئر لائن 10 ارب روپے پر بیچتے ہیں, 10 ارب پاکستانی روپے, 10 ارب روپے پاکستانی روپے پر گورنمنٹ آف پاکستان تیار ہے PIA کو بیچنے میں. اور یہ منی دبئی کے ایمریٹس ایئر لائن 3 دن میں کما لیتی ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ کتنا بڑا پروجیکٹ, کتنا بڑا ایک بزنس ہے ایمریٹس ایئر لائن. جب 1986 تک پاکستان ایئر لائن رول کر رہی تھی, کراچی ایئرپورٹ جو کہ ورلڈ کا بیسٹ ایئرپورٹ تھا, ہر جگہ سے فلائٹ آ کر کراچی میں اسٹے کر کے واپس جاتے تھے, یہاں پر ٹیکس وصول کرتے. تو وہ موقع دبئی نے چھین لیا اور دبئی میں اپنے لیے رکھ دیا. وہاں سے لے کر اب تک دبئی ورلڈ پر رول کر رہی ہے ان ایئر لائن, ان ٹورسٹ اٹریکشن. تو یہ تھا دبئی کا کیس اسٹڈی. آئی ہوپ سو آپ سبھی کو پسند آیا ہوگا. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں. اگر آپ لوگوں نے مجھے انسٹاگرام پر فالو نہیں کیا تو یہاں پر انسٹاگرام کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں بھی دوں گا. اگر ٹویٹر پر فالو نہیں کیا تو نیچے ٹویٹر کا ڈسکرپشن میں لنک دوں گا. فیس بک پر فالو نہیں کیا تو نیچے ڈسکرپشن میں فیس بک کا لنک ہے, اینڈ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. آئی ہوپ سو کہ آپ سبھی کو اس ویڈیو سے کچھ نالج حاصل ہوا ہوگا. اگر حاصل ہے تو تھمز اپ, لائک کا بٹن دبا دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. بائے بائے. وتھ سدیش.